کہ میں بڑا امن پسند ہوں، قانون کا رکھوالا ہوں، لیکن ہے حقیقت میں مفسد۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جگڑ مار ہے۔ اب آگے دیکھو، وَإِذَا تَوَلَّى، اب اس کو لوگوں نے یہ مانا، اور اس کو اب لوگوں نے یہ مانا پہنایا ہے کہ بھئی اگر وہ یہاں سے منہ پھیر لے تو ایسا کرتا ہے اور ویسا کرتا ہے۔ ایک روایت بھی پیش کی ہے کہ فلان تھا، منافق تھا، رسول اللہ کے سامنے اچھی گفتگو کی، اور جب یہاں سے گیا تو فساد برپا کر گیا۔ بس اس آیت کو لا کر کے ایک واقعہ کے اندر تالا لگا دیا، مگر اللہ کی کتاب کو اور ان کی آیات کو ایک قصے کے ساتھ تالا لگانا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں۔ اللہ کی یہ آیتیں آزاد ہیں، پوری زندگی کے لیے ہے، یہ صرف اس واقعہ کے لیے نہیں ہے۔ اب ہمارا معنی یہ ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اگر تو اسے کسی جگہ کا والی مقرر کرے گا، یعنی تم اگر اس کو کوئی ذمہ داری سونپ لی، تو نے اس کو کوئی ذمہ داری دے دی کہ ہاں بھائی تو بڑا قابل ہے، تو نے تو سی ایس ایس کیا ہے، تم نے تو فلان ڈگری پاس کی ہے، تمہیں تو انگریزی بڑی اچھی آتی ہے، تم تو بھائی منصوبے بڑے اچھے بناتے ہو، تم افسری کے قابل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اذا تولا، اگر اس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی، سعی فی الارض، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین کے اندر، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد بپا کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ کرے فصل کو اور نسل کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو ذمہ داری سونپ دی اور اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر تو نے اس کو کچھ تولیت دے دی، ذمہ داری دے دی، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلا دے گا۔ کیا کرے گا؟ یہلک الحرث والنسل، وہ فصلوں کو بھی تباہ کرے گا اور نسلوں کو بھی تباہ کرے گا۔ فصل اور نسل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورۃ بقرہ 223 نمبر آیت میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے حرث کہا ہے، نساؤکم حرث لکم، اور نسل ان مرد سے پھیلتا ہے تو وہ عورت اور مردوں کو تباہ کر دے گا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ فصل اور نسل کو تباہ کر دے گا، ان کے خلاف وہ کچھ کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو تولیت دے دی تو یاد رکھنا وہ تمام زمین کے اندر فصلوں کو بھی تباہ کرے گا اور نسلوں کو بھی تباہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ جب اللہ کو فساد پسند نہیں ہے تو ایسے چرب زبان اور منافق لوگوں کو کسی چیز کی تولیت اور ذمہ داری اور ایک علاقے کی ذمہ داری نہ سونپ دینا۔ اب آگے اس کی مزید عادت بتاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جائے اس سے اتق اللہ، کہ یہ فساد نہ پھیلاؤ بلکہ اللہ کے قوانین کو توڑنے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ جو تم کرتے ہو کسی ایس ایچ او سے، کسی ایس پی سے، کسی ایس ایس پی سے، کسی ڈی آئی جی سے، کسی سی سی پی او سے، کسی محرر سے، اگر تو یہ کہہ دے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، یہ جو تم گندا قلم استعمال کرتے ہو، پیسوں کی بنیاد پر جو وربری احکام جاری کرتے ہو، پیسوں کی بنیاد پر جو ایف آئی آرز میں غلط باتیں لکھتے ہو، بے گناہ لوگوں کو اس میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہو، اور پیسے کے بلبوتے پر مظلوموں کا ستیہ ناش کرتے ہو، ذرا اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اخذتہ العزت، تو انہیں پکڑ لیتی ہے ان کی جھوٹی عزت، تو وہ اس کو اپنی بھی عزتی شمار کرتا ہے،
देखो मुझे ऐसा कहा, देखो मुझे अभी ये अफसरी दिखाता, तुम मुझे सिखाना चाहते हो, तुम मुझे सिखाना चाहते हो। क्या मैं जो कुर्सी पर बैठा हूं मुझे खुद पता नहीं है कि मैं अमन कैसे कायम करूं, FIR कैसे काटूं। अल्लाह फरमाते हैं अखज़तहुल इज्जत, पकड़ लेती है इसको इज्जत। ये झूठी इज्जत जो इसके अंदर है वो इसको आर दिलाती है बिल इसमें, गुनाह के साथ। वो इसको अपनी बेइज्जती समझता है। गुनाह करने के साथ साथ उसको झूठी इज्जत पकड़ लेती है। अल्लाह फरमाते हैं फहस्बुहु जहन्नम, तो ऐसे आदमी के लिए जहन्नम काफी है। अब इस आदमी के लिए कुछ और नहीं, बस ये जहन्नमी है। ऐसे अफसर को जिसको कोई कहे कि अल्लाह से डरो, ये जो कुछ करते हो ये कौम और मुल्क के अंदर बदअमनी का सबब तुम हो। तुम्हें खूब पता है कि गैर कानूनी काम होते हैं। एक ताकतवर, एक जोरावर, या किसी इदारे का आदमी, या आर्मी का आदमी, या किसी खुफिया इदारे का आदमी आज एक गैर कानूनी हरकत करता है, तुम उनके साथ होकर के उन पर पर्दा डालते हो। हालांकि तुम्हें चाहिए था कि तुम उनसे कह देते कि भाई कानून का मैं रखवाला हूं, मैं तुम्हें उठाने नहीं दूंगा, ख्वाह करे मेरी नौकरी चली जाए। अगर उसने उठा लिया तो तुम्हें उस पर FIR करना चाहिए। इसी तरह मालदार लोग जब कत्ल करते हैं तुम्हें पैसे देते हैं, तुम वहां से पुलिस को हटा देते हो। तो ऐसे बदमाशों को जब कोई कहता है कि अल्लाह से डरो, तो अल्लाह फरमाते हैं खज़तहुल इज्जत बिल इस्म, तो उनको गुनाह के साथ इज्जत पकड़ लेती है, उसको गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे सिखाते हो। अल्लाह फरमाते हैं फहस्बुहु जहन्नम, इनके लिए जहन्नम काफी है। वलबिअसल मिहाद, अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोगों के लिए ये जहन्नम का ठिकाना बहुत बुरा है। वलबिअसा, बहुत बुरा है, अल मिहाद, इनके लिए ये तैयार